بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد نیوز کے پروگرام ورلڈ ویو میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو اپنے فن، محنت اور صلاحیتوں سے فن خطاطی میں ایک خاص مقام حاصل رکھتے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں سید توصیفی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ جو فن خطاطی کا سفر ہے، 25 برس اس کو آپ کو کرتے ہوئے بیت چکے ہیں، کیسا رہا یہ سفر؟ جی بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ کا دعوت دینے کا آپ کا مشکور ہوں، آپ کا، آپ کے اسٹوڈیو کا، آپ کے چینل کا۔ میں اپنا تعارف کرواتا چلا ہوں۔ سید توصیفی میرا نام ہے۔ میں ورسٹیلٹی میں آرٹ کے ساری ڈپارٹمنٹ سے میں ریلیٹڈ ہوں، لیکن بیسیکلی میرا جو پیشن ہے وہ کیلیگرافی ہے، خطاطی ہے۔ اچھا بھائی۔ اور میں جب میں نے سٹارٹ کیا آرٹ کو، اس وقت آپ کو پتہ ہے پرانے وقت میں ان چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس وسائل کی کمی بہت تھی، اور چونکہ اسٹڈی بھی چل رہی تھی، فنانشی طور پہ بہت ساری چیزیں ہمارے ایسی تھیں کہ جس سے ہم ان چیزوں تک ہماری رسائی بہت مشکل تھی۔ اساتذہ بھی اس وقت اس کام کی طرف کم ہی وہاں پہ اویلیبلس ہوتے تھے یہاں پہ۔ تو الحمدللہ جب اس کو سٹارٹ کیا ہے تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جب تک آپ فنانشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، اس وقت تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اپنے کسی بھی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے لوگوں میں۔ تو یہ سفر تو بڑا مشکل رہا مجھے ایز اے آرٹسٹ۔ اس کا اندازہ ہے کہ مجھے بہت سارے رشتوں کو اس کی وجہ سے چھوڑنا بھی پڑا۔ بہت سارے دوست میرے سے دور ہوئے، بہت سارے رشتے مجھے ان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ جب آپ ہزاروں کروڑے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں اور آپ اکیلے ایک سفر کر رہے ہو نا، تو آپ کی کہہ لیں کہ پہچان ان لوگوں کی طرح الگ ہوتی ہے ان سے۔ تو یہ میں تو شکر گزار ہوں اس پروردگار کے اس خوبصورت اور اس شاہکار کا، اس مصوری کا شکریہ، انہوں نے یہ رحمت کی، یہ مہربانی کی کہ جو مجھے تحفہ ملا، اس سے میری پہچان بھی بنی ہے۔ جی میرا یہ سفر بہت تلخ تو تھا، لیکن مجھے اس سے میرے وہی لوگ جو کسی زمانے میں مجھ سے کہا کرتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب وہ اپنے بچوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اس کی مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ سے مائنڈ میک اپ ضرور ہوا ہے میرے ارد گرد کے لوگوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے محنت کی، آپ کو اس میں اسکوپ نظر آیا، آپ کے رشتہ دار چاہے کرتے گئے، لیکن آج جب آپ اس مقام پر موجود ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی اس فن کا جو ہے ماہر بنانے کے لیے آپ کی شاگردی کے منتظر ہوں گے کہ آپ ان کو شاگردی دیں۔ اور یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو فن خطاطی ہے، اس کو سیکھنے کے پیچھے آپ نے کون سی شخصیت تھی جس سے آپ انسپائر ہوئے؟ جی بالکل، یہ بہت آپ نے خوبصورت کویشچن کیا۔ یہ مجھے ابتدار میں ایک ہمارے بورے والا کے ہی پینٹر تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ میں اسکول سے جب نکلتا تھا تو ان کے پاس میں ٹائم سپینڈ کیا کرتا تھا اپنی خط کو بہتر کرنے کے لیے۔ کم وقت ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا، لیکن بہرحال وہ ایک استاد کا جو دست شفقت ہوتا ہے وہ آپ کو جب مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے۔ اس کے بعد مجھے سعودی عربیہ میں ایک بہت اچھے ہمارے خطاط تھے، ان کے ساتھ میری وابستگی، علی احمد علی ان کا نام تھا، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر انہوں نے مجھے رغبت دی کہ آپ کے اندر یہ فن موجود ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کریں، یہ باقی کام زیادہ امپورٹنس نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ تو پھر میں پاکستان آیا، پھر اس کے بعد میں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے، اور پھر مجھے ایک میری خود کی تخلیق ہوئی جو پروردگار نے کرم کیا ایبسٹریکشن آرٹ میں۔ رنگوں کا امتزاج میں نے کیا واٹر کلر میں، اس میں میں نے ایکریلک کو بھی یوز کیا، ایکسپیریمنٹس کیے، آئل کو بھی یوز کیا، ایک اچھے آرٹیکل تیار ہوا۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ میری تقریباً 11 کے قریب ایگزیبیشن ہو چکی ہوئی ہیں، جس میں آرٹ کونسل ملتان کی بھی ایک میری 3 روزہ ہو چکی، اور
الحمدللہ بہت پروردگار نے کرم کیا جی اس فن کی وجہ سے. ناظرین یہ جو فن ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں، اتنا خوبصورت آرٹ ہے اور اس کے بنانے کے پیچھے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، کتنا ہر ایک چیز میں صفائی چاہیے ہوتی ہے. یا آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسی میں مزید بھی جانیں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا 25 سال کا یہ سفر، اس میں آپ کا کون سا وہ یادگار لمحہ ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور رہا ہے؟ جی بالکل، یہ سر بہت آپ نے اچھا سوال کیا. میں یہ کرنا بھی چاہ رہا تھا، جواب اس کا آنسر دینا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا. میں اکیلا کام کر رہا ہوتا تو میرے ایک دوست تھے، میرے روم میں آتے ہوتے تھے. تو وہ میں بیسیکلی لینڈسکیپنگ میں مجھے بہت شوق تھا اس کا. میں لینڈسکیپنگ بناتا تھا آئل پینٹنگ میں. ماشاءاللہ. لیکن میں نے میری رغبت جو تھی وہ قرآنی خطاطی کی طرف تھی. مجھے اس سے بڑا تشنگی ملتی تھی مجھے ریحانی. تو میں ایک دن وہ ٹرائی کر رہا تھا کینوس کے اوپر. تو مجھے میرے دوست نے کہا کہ اچھا جی آپ وہی کام کریں جو لینڈسکیپنگ والا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا. تو ان کے جو نیگیٹیو ویوز تھے اس نے میری زندگی کا پانسے کو پلٹ دیا. اور پھر میں نے اتنی محنت کی کہ اب الحمدللہ مجھے کافی سارے خطوط میں مجھے اللہ نے دسترس حاصل کر دی ہے میری پروردگار. اور ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کی جو پینٹنگز ہیں، فن پارے ہیں، خطاطی ہے، کیا خوبصورت اس کا جو ہے فیڈ بیک بھی آپ کو ظاہر آ رہا. جی بالکل بالکل. تو یہ مجھے بتائیے ایک بہترین خطاط بننے کے لیے کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں؟ جی بالکل، یہ سب سے اہم ترین آپ کے کسی فن کی حوالے سے، آپ کے کسی ڈپارٹمنٹ کو چوائس کرنے کے حوالے سے سب سے اہم سوال آپ نے کیا. جب تک آپ روحانی طور پہ کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے، آپ اس ڈپارٹمنٹ کو اختیار نہیں کریں تو آپ کے لیے مزاجن بھی بہت بہتر ہے. ہمارے چونکہ معاشرے میں بچہ جو ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس نے بننا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن اس کو تھانے دار بنا دیتے ہیں. پھر وہ جو معاشرے کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس لیے میرے خیال میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ روحانی طور پہ آپ کی جس طرف آپ مائل ہیں اس کے اگینسٹ میں آپ کے کوئی بھی شخص آیا، آپ اس کو چھوڑ کے اپنی تشنی کی گلی وہی کام کریں، اور پھر آپ معاشرے کا بہترین حصہ بن جائیں گے. آپ اپنے کام پہ دسترس رکھیں گے، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو ایمانداری کے ساتھ آپ کا رویہ ہوگا، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پازیٹیو طریقے سے رسپانس دے سکیں. تو میرے خیال میں یہ آپ کا کویشچن بہت اہم تھا کہ جب تک آپ اپنے خود سے نہیں ملیں گے اس وقت تک آپ دوسروں سے کبھی نہیں مل پائیں گے. ایسے خصوصیات میں مطلب یہ مین آپ نے سمجھا کہ جس چیز میں آپ کی گرپ ہو، جو آپ کو پسند ہو، اس میں ہی آپ جو ہے وہ کام کریں تو آپ خاص بن سکتے ہیں لوگوں کے لیے بھی اور اپنے کام کے لیے بھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ مختلف خطاطی کے خطوط میں آپ کا پسندیدہ کون سا ہے؟ جی میرا سر خط ثلث جو ہے، مجھے عربی بہت سارے لکھے ہوئے. جی اس میں رکا بھی ہے، اس میں فارسی بھی ہے. اچھا اس میں نستعلیق بھی ہے جو ہمارے پاکستان میں رائج ہے. اس میں دیوانی خط بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو خط نسخ بھی ہے. مجھے الحمدللہ 2-4 خط میں نے کافی کوشش کی ہے، مجھے اللہ نے کرم کیا، اس میں مجھے کافی ساری میری اچھی پریکٹس ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں فن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں بہت سارا نوازا ہوا ہے، اور یہ سمندر وہ ہے جس میں جتنا غوطہ زن ہوگا آپ اتنے ہی زیادہ ماہر تراک بنیں گے. تو لیکن میرا فیورٹ جو ہے وہ خط ثلث ہی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا جی یہ مجھے بتائیں قرآن پاک کی آپ جب خطاطی کرتے ہیں تو آپ کے اس ٹائم کیا احساسات ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ وہ احساس ہے جو میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گا. ماشاءاللہ. ہاں جی. یہ بتائیے گا اسلامی تہذیب میں خطاطی کی اہمیت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے بیان کریں گے؟ یہ سر اسلامی خطاطی کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا، اس کو لکھنا شروع کیا تھا، اور اس کو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ایک نئی جوہت دی. پھر اس میں اس ادوار میں اسپیشلی اگر آپ مکہ سے نکلیں تو عراقی جو ہیں خطاطوں انہوں نے بہت اس میں کام کیا، اور یہ آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ جو ہماری خلافت کے زمانے تھے اس میں اس کو بڑی پذیرائی ملی، اور کرتے کرتے یہ ہمارے یہ برصغیر میں بھی پہنچا. اور پھر یہاں پہ جو ایکسپیریمنٹس ہوئے اس میں نئی جوہدیں متعارف کروائیں ہمارے اساتذہ نے، بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے. اور سب سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان کے ہی خطاط ہیں، نقاش صاحب جو وہاں پہ مدینہ شریف میں جنہوں نے خطاطی کی ہوئی ہے روضہ رسول پہ، یہ بھی اعزاز آپ کے پاکستان کو ہی ہے. تو میرے خیال میں
اس کا روحانی آپ کے جسمانی کائنات کا سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. بالکل ایسے جب تک آپ اس کے ساتھ جسمانی اور روحانی طور پہ ایز اے مسلمان آپ جڑیں گے نہیں، آپ زندگی میں کامیابی کے آپ کے جو ہیں، آپ کامیابی دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا نہیں کہتے، ایک وہ کامیابی ہے جس کا وعدہ پروردگار عظیم نے کیا. بالکل ایسے تو وہ اس کے لیے آپ کا یہ مسٹ ہے کہ آپ اس کے چیزوں کے ساتھ آپ لازمی ریلیٹڈ ہو جائیں. بالکل بڑی خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. ابھی شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد جو ہے دوبارہ سید توصیفی صاحب سے جانیں گے کہ یہ جو فن پارے ہیں، یہ پراتے ہیں، پہلے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی، لیکن اب اے آئی دور ہے، کمپیوٹر جو ہے آ چکے ہیں، سافٹ ویئرز آ چکے ہیں جو کہ گھنٹوں دنوں کا کام منٹوں میں کر کے دے دیتے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا ڈاؤن فال آیا اور کیا ان کو مشکلات کا سامنا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ مصنوعی ذہانت آ چکی ہے، اے آئی، اور مختلف کمپیوٹر سافٹ ویئرز آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پچھلا سوال ہمارا یاد ہوگا کہ 5 دن کا کام، 6 دن کا کام، ہفتوں کا کام گھنٹوں میں ہونے لگا، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے لگا، منٹوں کا کام سیکنڈز میں آ گیا. تو اس پہ خطاطی، جو فن خطاطی کے ماہر ہیں، ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ جی بالکل، یہ اس دور میں چونکہ اے آئی کا دور چل رہا ہے، ڈیجیٹل ہر چیز ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، تو ہاتھ سے کام کرنے والے ہمارے آرٹسٹ ہیں، ہمارے بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے ایسے بھی ہیں جو کبھی منظر عام پہ نہیں آئے لیکن ان کا کام جو ہے بڑی بڑی جگہوں پہ دیکھا ہے میں نے. تو اے آئی کی وجہ سے، جنریٹ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ لیں کہ رفتہ رفتہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے، فنکار، عموماً آپ دیکھیں گے ان کی مجموعی تعداد جو ہے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہوگی. یہ بہت بڑا عالمی ہے، اسپیشلی پاکستان میں، ورنہ ہر ملک میں جو فنکار ہیں، اسپیشلی آرٹسٹ لوگ ہیں، ان کو بہت پذیرائی ملتی ہے. ان کو معاشرے میں ایک خاص اور اسپیشلی گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کرتی ہیں، ان کو بہت زیادہ اوبلائج کرتی ہیں، بہت زیادہ ان کو کانفیڈنس دیتی ہیں اس حوالے سے. لیکن یہاں پہ چونکہ فن کی کہہ لیں کہ قدر تو ہے لیکن وہ خاص طبقے میں ہوتی ہے. جی وہ مقام حاصل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو مدوم ہوتا ہوا فن ہے، اس کو صرف سنبھالنے کے لیے، آرٹسوں کو بتانے کے لیے، آرٹسوں کو اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی ہے، گورنمنٹ اس کو اور لوگ اس کو اپریسیشن دیں. ایک تو اپریسیشن دیں، دوسرا آرٹسٹ جو ہے، جیسے آپ نے کی وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، اور بہت زیادہ کمی کا شکار ہے. بالکل. تو پر آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے کہ آرٹسٹ کے لیے کیا کیا اقدامات جو ہیں ضروری آپ سمجھتے ہیں آرٹسٹ کے لیے کہ وہ کیے جائیں حکومت کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ آرٹ لور جو ہیں، اصل میں آرٹسٹ تو ایک چیز بنا دیتا ہے، اصل آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو اس آرٹ کو پہچان لیتا ہے. اچھا، وہ اب میرے خیال میں ہمارے ملک میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، ناپائید ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ جو کریٹیوٹی کو پسند کرتے تھے. تو انفارچونیٹلی یہ چونکہ معاشرہ ہماری مادہ پرستی کا دور چل رہا ہے، تو میرے خیال میں آرٹ کو سمجھنے والے، لگانے والے، دیکھنے والے، محسوس کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. ادبی شخصیات اب کم ہوتی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں اب وقت ہے، صرف ایک گورنمنٹ ہی ہمارے پاس، ہمیں امید ہے آرٹسوں کو، ہمارے جو گمنام فنکار ہیں یا ابھرنے والے فنکار ہیں جو آ چکے ہیں، ان کو پذیرائی دینے کے لیے صرف اب ایک گورنمنٹ سے ہی امید باقی ہے کہ تاکہ ان کو فنانشی طور پہ ان کو کسی حوالے سے سپورٹ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے اس کرائسس سے نکل کے کام کو نکھار سکیں اور اپنی جنریشن، آنے والی نسلوں کو اس فن کی طرف مائل کر سکیں جس میں انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، جس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے،
جس میں روح کو تشنگی ملتی ہے، اور معاشرہ جس طرف جا رہا ہے سر، بے روی عام ہوتی جا رہی ہے، اور خود پرستی، انا پرستی کا دور ہے یہ. تو اس میں صرف ایک ہی ادبی چیزیں ہیں، وہ فنکار رہ جاتے ہیں. اگر آپ ان کو بھی اس ٹائٹینک کو ڈبو دیں گے تو پھر باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سر. حکومت کو آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی سبسڈی آرٹسٹ کے لیے؟ جی بالکل سر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم، اور میرے خیال میں اس سارے پروگرام کا سب سے اہم جو موضوع تھا کہ جب تک آپ کسی فنکار کو فنانشی طور پہ سپورٹ نہیں کریں گے، وہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو کبھی بھی اپنے معاشرے میں پیش نہیں کر سکتا، اپنی نسل نو کو سنوار نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ یہ کریٹیوٹی کیا چیز ہے. اور میرے خیال میں میری گزارش ہے اس پروگرام کے اور آپ کے توسل سے کہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو ایک اسپیشلی کوٹا ان کو دیا جائے، اور ان کو اس جو مالی جو پریشانیاں ہیں ان سے آزاد کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بہت مہنگائی کا دور ہے، اور یہ دنیا کے بڑے شوقوں میں سے، مہنگی ترین شوق میں سے ایک کاموں میں سے ایک کام ہے. بالکل جی، گولف کے بعد سب سے مہنگا کام آرٹ کا ہے. جی ناظرین، آپ نے جانا ہمارے ساتھ موجود ہیں فن خطاطی کے ماہر، ایک نامور جنوبی پنجاب کے خطاط. تو انہوں نے بتایا، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ نہ صرف ان کے ہیں، وہ تمام آرٹسٹ کی نمائندگی یہاں پر موجود ہیں اور کر رہے ہیں کہ ایک کوٹا جو ہے وہ مختص کیا جائے تاکہ جو ہے آرٹسٹ اپنا آرٹ جاری رکھے اور اس کو گورنمنٹ کی جانب سے بھی سپورٹ حاصل رہے. سید توصیفی صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے، ہمارے خطے میں خطاطوں کی وہ اہمیت یا وہ مقام خطاطوں کو حاصل ہے جس کے وہ حقدار ہیں؟ جی ویری ویل، یہ سوال بھی نہایت اہم تھا. آئی تھنک سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس کی نظر میں کتنا موجود ہے. یہ یہاں پہ یہ بڑی مسائل کا سامنا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کس بندے کے ساتھ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس فن کی تو کوئی کمی نہیں، اور ہمارے پاس فنکاروں کی کوئی کمی نہیں. ایسے ایسے شاندار اس سرزمین نے خطاط پیدا کیے ہیں، اور میں یہی آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس سرزمین کو وہ کیا لے کے، ہاں جی، وہ اہمیت حاصل ہے کہ مسجد نبوی کے خطاط ہمارے پاکستان کی سرزمین سے ہیں. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے. بالکل. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کے تو ہاتھ چومنے چاہیے سر. اور اگر اس کے ساتھ ہماری جنریشن وابستہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارے معاشرہ نکھر جائے گا سر. بالکل ایسے. ہاں جی. تو آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو نوجوان ہیں خطاطی کی طرف راغب ہیں، جی لیکن وہ اس فیلڈ میں کس طریقے سے آئے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے اس نیو جنریشن کے لیے، ان کی پہچان کے لیے، کہ وہ اپنے ارد گرد کے اساتذہ سے اور ان اداروں کے ساتھ اپنی وابستگی کریں، تاکہ ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، تاکہ یہ جو فن ہے یہ پروموٹ ہو سکے، اور اگلی جو جنریشن ہے ہماری نسل نو، اس کے ساتھ اس کا تعلق بہترین روحانی کیفیت کے ساتھ موجود رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں، ان کے جو اکیڈمیز ہیں، ان اپنے بچوں کو بھیجیں، تاکہ وہ اپنا اس فن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو کے اپنے معاشرے میں ایک پازیٹیو طریقے سے ایک اچھا رسپانس ادا کر سکیں. بالکل ناظرین، آپ نے جانا ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر خطاط اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جنوبی پنجاب کے ایک بہت نامور شخصیت ہیں. اور مجھے یہ بتائیے، فن خطاطی کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو سید توصیفی کیسے بیان کریں گے؟ جی بس یہ اس کو ایک لفظ یا ایک کہہ لیں کہ تحریر میں بھی ہم اس کو بیان تو نہیں کر سکتے. بس میرا اس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر جس معاشرے میں فن اور فنکار ختم ہو جاتے ہیں، اس معاشرے میں زوال بہت تیزی کے ساتھ آ جاتا ہے. تو جو فن کو سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں، وہ بھی قدر کے قابل ہیں میرے خیال میں. جیسے آپ نے ابھی پچھلے سوال میں بتایا کہ وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اس سے قبل تھا، جو شروع میں تھا. تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اور نامور شخصیت
اور فن خطاطی میں کافی ماہر ہیں، اور گزشتہ 25 برس ایک بات کرنا منہ سے نکالنا بہت آسان ہے، لیکن کافی عرصے سے یہ جو ہے خطاطی کر رہے ہیں 25 برس سے، اور ان کی جانب سے ان کی زندگی کا سفر کیسے چلا، خطاطوں کو کیا مشکلات کا سامنا ہے، حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک کوٹا مختص ضرور آرٹسٹ کی ایک کانفیڈنس کے لیے بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے، آپ کے پاس وسائل کی اگر کمی ہے تو اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے، جی وسائل لازمی ہونے چاہیے۔ جی تو سر بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا، اور آخری پیغام حکومت اور نوجوانوں کو کیا دیں گے؟ جی میں حکومت کو تو یہی میرا میسج ہے ایز اے ایک طالب علم خطاط ہونے کے ناطے، کہ آپ اسپیشلی آنر بخشیں اور اسپیشلی فنینشلی طور پہ ہمارے فنکاروں کو پروموٹ کریں، اور ان کی فزیکلی فنینشلی طور پہ ان کو اس طرح بہتر کریں کہ وہ اپنے آرٹ کو اور بہتر طریقے سے اپنے معاشرے میں پیش کر سکیں، اور اپنی نئے نسلوں تک یہ جو ہے کام چلتا رہنا چاہیے۔ اور میرا اسٹوڈنٹس بھی یہی جو اس طرف راغب ہیں کہ اس کام کو ہر حال میں انجام دیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تلک، تیرا وجود ہی تیرے لیے ہے راز اب تلک۔ اپنے راز تلک پہنچنے کے لیے، اپنے وجود تلک پہنچنے کے لیے فن بہترین پریزنٹیشن ہے اپنے معاشرے، اپنے لوگوں، اپنے نسل نو کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس طرف ضرور راغب ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جنوبی پنجاب کے نامور خطاط، اور ان کی جانب سے آپ کو سمجھ آئی، پیغام دیا، نوجوانوں کو پیغام دیا کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، چاہے آپ کے خلاف دنیا ہی کیوں نہ ہو، جس میں آپ کو اسکوپ نظر آ رہا ہو، آپ اپنے کام کو کنٹینیو رکھیں جیسے انہوں نے کیا۔ اور ان کے کافی رشتہ دار، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ مجھ سے روٹھے، خفا ہوئے، لیکن آج جب وہ اس مقام پر موجود ہیں تو ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس شاگردی کے لیے آتے ہیں۔ تو ابھی دیجیے اپنے میزبان سمیع اللہ کو اجازت، انشاءاللہ آزاد نیوز کے پروگرام ورلڈ ویو میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید۔ پیش ہے سعودی لیوب 101 0W20، جدید گاڑیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی انجن آئل، الٹرا لائٹ ویسکوسٹی فارمولا جو انجن کو دیتا ہے فورن اسموتھ اسٹارٹ، اور ہر ڈرائیو میں بہترین رسپانس، کم رگڑ، زیادہ حفاظت، انجن کی زندگی میں اضافہ اور فیول ایفیشنسی میں واضح بہتری۔ چاہے شہر کی ڈرائیونگ ہو یا لانگ روٹ کا سفر، سعودی لیوب گیسو 1 دیتا ہے مسلسل پاور اور ایکسٹرا مائلیج۔ نئی جنریشن انجنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ کی گاڑی رہے پرفارمنس میں سب سے آگے۔ سعودی لیوب گیسو 1 0W20، جدید ٹیکنالوجی، اسموتھ پرفارمنس اور زیادہ مائلیج